والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء فی کل حین وآن وعلی آلہ واصحابہ الکاملین فی العدل والاحسان. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. صدق اللہ مولانا العظیم. ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کے عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ایک مرتبہ پھر فہم زکوٰۃ کورس کی دوسری نشست میں آج ہم موجود ہیں. دعا کیجئے کہ رب ذوالجلال ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور یہاں آنے کی برکتیں ہمارے زندگی میں، ہماری ذات میں، ہمارے گھروں میں عطا فرمائے. اس محفل پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ بیماروں کو اچھا فرمائے اور جو صحت مند ہے اللہ رب العزت ان کی صحت میں بقا و دوام نصیب فرمائے. فہم زکوٰۃ کورس کی آج دوسری نشست ہے. پہلی نشست میں ہم نے جو کچھ بیان کیا وہ یوٹیوب میں اپلوڈ کر دیا گیا ہے، وہاں آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں. مزید اگر آپ سننا چاہیں، معلومات حاصل کرنا چاہیں تو وہاں سے آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں. آج کی یہ دوسری نشست زکوٰۃ کے حوالے سے ہے. سب سے پہلے زکوٰۃ کی تعریف بیان کریں گے، پھر اس کے بعد زکوٰۃ کی اقسام اور اس کی اہمیت و افادیت بیان کریں گے، پھر اس کے بعد زکوٰۃ نہ دینے والوں کا حکم بیان کریں گے، پھر اس کے بعد خلاصہ کلام بیان کریں گے. یعنی آج ایک ابتدائیہ، دو فوائد اور ایک خلاصہ کلام ہے. آج کی گفتگو ایک ابتدائیہ اور دو فوائد اور ایک خلاصہ پر مشتمل ہے. سب سے پہلی بات، قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا و عافیت الابدان و شفائہا و نور الابصار و ضیائہا و روح الارواح و غذائہا وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. زکوٰۃ کے حوالے سے سب سے پہلی بات، زکوٰۃ کی تعریف کیا ہے؟ تو ہر چیز کی تعریف میں ایک لغوی تعریف ہوتی ہے اور ایک اصطلاحی تعریف ہوتی ہے. لغوی تعریف یعنی اس حرف کے لحاظ سے، اس لفظ کے لحاظ سے اس کا کیا معنی ہے، اور ایک اصطلاحی تعریف ہوتی ہے کہ اصطلاح شرع میں یا ماہرین کی اصطلاح میں اسے کیا کہتے ہیں. ہر چیز کی دو تعریف ہوتی ہے. جیسے حج ہے، حج کی ایک تعریف تو یہ ہے کہ خاص مہینے میں خاص جگہ پر کے ارادے سے خاص جگہ جانا اور بیت اللہ کا طواف کرنا اور اراکین حج ادا کرنا، یہ حج کی تعریف ہے. تو یہ اصطلاحی تعریف ہے. حج کی لغوی تعریف کیا ہے؟ حج کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا. اسی طرح سے نماز کی لغوی تعریف الگ ہے. نماز کی ایک اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے رکوع و سجود کے ساتھ عبادت کو خاص وقتوں میں خاص تعداد کے مطابق ادا کر دینے والی عبادت کا نام نماز ہے. لیکن اس کی لغوی تعریف کیا ہے؟ لغوی تعریف یہ ہے، اس کی کئی لغوی تعریفات کی گئی کہ نماز کی ایک لغوی تعریف، اس کا معنی دعا بھی ہے. خود قرآن مجید میں ہے وصلی علیہم، آپ ان کے لیے دعا کریں. صلاۃ کا ایک معنی درود و سلام بھی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. تو صلاۃ کی ایک لغوی تعریف ہے اور ایک اصطلاحی تعریف ہے. ہر چیز کی ہوتی ہے لغوی اور اصطلاحی تعریف ہوتی ہے. تو زکوٰۃ کی لغوی تعریف کیا ہے؟ تو اس حوالے سے
وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام رازی رحمہ اللہ نے لکھا اور دیگر مفسرین کرام نے لکھا، زکوٰۃ کی لغوی تعریف میں کئی اقوال بیان کیے گئے۔ پہلا قول یہ ہے کہ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاکیزہ ہونا، صاف ہونا، ستھرا ہونا، جس کے حوالے سے خود قرآن مجید میں موجود ہے، قد افلح من تزکا، تحقیق وہ شخص کامیاب ہوا جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ دوسرے مقام پر فرمایا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنے آپ کی پاکیزگی بیان نہ کرو، وہ رب خوب جانتا ہے کہ تم میں پرہیزگار اور متقی کون ہے۔ تو قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کیا تم ایک پاکیزہ بچے کو قتل کرو گے؟ چوتھے مقام پر فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، پیارے حبیب ان لوگوں سے ان کا مال لیجئے جو ان کے لیے طہارت اور پاکیزگی کا باعث بنے۔ تو قرآن مجید کی ایک آیت نہیں ہے، بلا مبالغہ کئی آیات ہیں جن میں زکوٰۃ کا معنی طہارت اور پاکیزگی کیا گیا۔ تو زکوٰۃ کا ایک معنی ہے پاک ہونا، پاک کرنا، پاکیزگی اختیار کرنا۔ چنانچہ اس حوالے کے لحاظ سے، اس معنی کے لحاظ سے زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال دیتا ہے گویا اس کا بچا ہوا تمام کا تمام مال پاکیزہ ہو جاتا ہے، طاہر ہو جاتا ہے، بلکہ ایک لحاظ سے مطہر ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے مال زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال دیتا ہے اس کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس معنی کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا، امام حاکم نے المستدرک میں اور ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں اس حدیث کو نقل کیا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال رجل یا رسول اللہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارائیت ان ادى الرجل زکاة مالہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم ہے اس شخص کے بارے میں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنے والا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ادى زکاة مالہ فقد ذہب عنہ شرہ، جو شخص اپنے مال سے زکوٰۃ نکال دے گویا اس کے مال میں سے تمام تر برائی اور شر نکل گئی، اس کا مال ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کی ناپاکیزگی سے اور ہر طرح کے شر سے اس کا مال پاک ہو گیا۔ وفی روایتین، اور دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ادى زکاة مالک، جب تو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال دے، فقد اذهبت عنک شرہ، گویا تو نے اپنے مال میں سے ہر طرح کی گندگی اور شر کو ختم کر دیا۔ تو زکوٰۃ کا ایک معنی ہے پاکیزہ ہونا اور پاکیزگی کرنا، پاکیزگی اختیار کرنا۔ اس معنی کے لحاظ سے زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال دیتا ہے اس کے تمام تر بچے ہوئے جو مال ہیں وہ مال پاکیزہ ہو جاتے ہیں، پاک اور ستھرے ہو جاتے ہیں، اور اس مال میں سے ہر طرح کا شر نکل جاتا ہے، ہر طرح کی برائی اس مال سے نکال دی جاتی ہے۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث حضرت حسن رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، امام حسن رضی اللہ فرماتے ہیں کہ عن الحسن رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کو ہر طرح کی برائی اور ناپاکیزگی سے محفوظ کر لو زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ۔ حسنوا اموالکم بالزکاۃ،
اپنے مالوں کو محفوظ کر لو زکوٰۃ دے کر. محفوظ کر لو مطلب اپنے مالوں کو چوری ہونے سے، ڈاکہ پڑنے سے، گم ہو جانے سے، ہلاک ہو جانے سے، ناپاک ہو جانے سے، مالوں میں برائی آ جانے سے، ہر طرح نظر لگ جانے سے، ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کی برائی سے اپنے مالوں کو پاک کر لو بالزکوٰۃ، مالوں سے زکوٰۃ ادا کر کے. ایک اور پھر آگے فرمایا وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، اور اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقہ دے کر. وَاسْتَقْبَلُوا أَمْوَالَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، اور گڑ گڑا کر دعا کرنے کے ذریعے موج بلا کا مقابلہ کرو. اگر تمہاری زندگی میں بلاؤں کا تواتر سے حملہ ہو رہا ہے، مصائب و آلام مسلسل تمہاری زندگی میں آ رہے ہیں، ایک بیماری ختم ہوتی ہے دوسری بیماری آ جاتی ہے، ایک کی بیماری ختم ہوتی ہے تو دوسرے کی بیماری شروع ہو جاتی ہے، بیماریوں سے نجات ملے تو کوئی دوسرا نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. جب لگاتار تمہاری زندگی میں بلائیں آ رہی ہیں، آزمائشیں آ رہی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہاری زندگی میں لگاتار بیماریوں کا حملہ ہو رہا ہے تو اپنی زندگی سے بیماریوں کو دور کرنے کے لیے بیماریوں کا علاج کرو اس طرح کہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرو. اور اگر تمہاری زندگی میں مسلسل آزمائشوں کا سامنا ہے تو اپنی زندگی سے آزمائشوں کو اور بلاؤں کو دور کرنے کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں خوب گڑ گڑا کر دعا کرو، عاجزی کرو، اس لیے کہ گڑ گڑا کر دعا کرنے والے کو رب پسند کرتا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے؟ وہی رب ہے جو مضطر کی دعا سنتا ہے جب وہ دعا کرتا ہے. مضطر کہتے ہیں بلاؤں میں گھرے ہوئے شخص کو، جو پریشانیوں میں مبتلا ہے. کون ہے؟ وہی رب ہے جو دعائیں سنتا ہے، اور دعائیں سنتا ہی نہیں بلکہ وَيَكْشِفُ الضُّرَّ عَنْ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، وہی رب ہے جو اس کی دعا بھی سنتا ہے اور اس کی زندگی سے برائیوں کو، بلاؤں کو دور کر دیتا ہے. تو کیا خوب بات بیان کی گئی. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص ایسا بیمار ہو جاتا ہے، اس پر علاج کیے جائیں، دوائیوں پر دوائیاں دی جائیں، ڈریپوں پر ڈریپیں لگائی جائیں، انجیکشن لگائے جائیں، ایسا لگتا ہے کہ اسے کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، گویا کہ آپ کسی پتھر کو دوا پلا رہے ہیں، کسی پتھر کا علاج کر رہے ہیں. ایسی بیماری اسے لگ گئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ یہ بھی کر کے دیکھو، جب دوائیوں سے، علاجوں سے تمہارے مریض ٹھیک نہ ہو تو صدقہ و خیرات کرو. رب عز و جل اس صدقہ و خیرات کے صدقے میں ہر مرض سے اسے شفا یابی عطا فرمائے گا. تو یہ روحانی علاج ہیں. ہم چونکہ دنیا دار لوگ ہیں، ہم چونکہ مادہ پرست لوگ ہیں، جو چیز ہمیں نظر آئے اسی چیز پر یقین کرتے ہیں. تو چونکہ یہ دوائیاں، یہ سارے علاج ہمیں نظر آتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں اس پر اعتماد ہے. لیکن جو یؤمنون بالغیب کے حقدار ہوتے ہیں، جو یؤمنون بالغیب کے تقاضے کے تحت ہوتے ہیں، وہ مومنین جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جس طرح دوائیوں کا اثر ہوتا ہے ویسے روحانی طور پر علاجوں کا بھی اثر ہوتا ہے. لہذا ایک یہ ہے کہ اپنے مالوں سے شر کو دور کرو اور اپنے مالوں کی حفاظت کرو. کس طرح؟ حسنوا اموالکم بالزکات، زکوٰۃ دے کر. اس حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی پاکیزگی کا سبب بیان کیا. زکوٰۃ میں سے مال نکالا جائے، یعنی اپنے مال کی پاکیزگی کے لیے تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا زکوٰۃ نکالو. دو حدیثیں ہو گئی. تیسری حدیث جو امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں بیان کیا، یہ حدیث بھی بڑی خوبصورت ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالصدقہ، اپنے آپ پر زکوٰۃ اور صدقات و خیرات کرنا لازم کر لو.
ہمارے یہاں ہر شخص لینے کا طلبگار ہے، دینے کا طلبگار کوئی نہیں ہے۔ لینے کا شوقین ہر ایک ہے، اللہ کی راہ میں نکالنے اور دینے کا شوقین کوئی کوئی ہوتا ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدقہ، علیکم کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ پر لازم کر لو۔ کتبہ علیکم الصیام، تم پر روزے لازم ہیں، فرض ہے نا۔ علیکم کا مطلب ہوتا ہے اپنے اوپر لازم کر لو۔ لوگ مسجد میں دوڑے دوڑے آ رہے تھے، رسول اللہ نے فرمایا علیکم السکینہ، تم پر اطمینان لازم ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے تو دروازے سے ہی دوڑ لگاؤ، فرمایا ایسا نہ کرو، بلکہ علیکم السکینہ، تم پر اطمینان لازم ہے۔ جماعت کھڑی ہو گئی ہے پھر بھی اطمینان سے آؤ، انتہائی آہستگی کے ساتھ آؤ، انتہائی آہستہ چلتے ہوئے با ادب طریقے سے آؤ۔ جتنی رکعت مل جائے وہ ادا کر لو، اور جتنی رکعتیں باقی رہ جائیں امام کے سلام پھیرنے کے بعد ادا کر لو۔ تو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، یہ چلتے ہوئے مسجد میں پاؤں کی دھمک کا آنا، پاؤں کی آہٹ کا احساس ہونا، کسی کے کانوں میں آ جانا، یہ بھی مسجد کی بے ادبی ہے۔ ایسے چلیں سکینہ کے ساتھ، علیکم بالسکینہ، یہ صحیح حدیث ہے۔ چنانچہ علیکم کا مطلب ہوتا ہے تم پر لازم ہے، اپنے آپ پر لازم کر لو۔ تو جس طرح رسول اللہ نے روزے کے بارے میں فرمایا، جس طرح رسول اللہ نے مسجد کا ادب سکھاتے ہوئے فرمایا علیکم السکینہ، تم پر تم دوڑ بھاگ نہ کرو، مسجد میں جب آؤ تو اطمینان تم پر لازم ہے، سکون لازم ہے، شائستگی سے آؤ، آہستگی سے آؤ، جتنی رکعتیں مل جائیں ادا کرو، باقی جو بچ جائیں امام کے سلام پھیرنے کے بعد خود ادا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جماعت کھڑی ہے تو تم بھاگ لگاؤ، دوڑ لگاؤ، اس سے جماعت تو مل جائے گی لیکن مسجد میں دوڑ بھاگ کرنے کی وجہ سے مسجد کا تقدس پامال ہوگا تو تم گناہگار ہو جاؤ گے۔ اسی طرح رسول اللہ نے یہاں فرمایا علیکم بالصدقہ، تم پر صدقہ لازم ہے، اپنے آپ پر صدقہ لازم کر لو۔ تو جب تم اپنے آپ پر صدقہ لازم کر لو گے، مطلب یہ ہے کہ جب تم صدقہ دینے کے عادی ہو جاؤ گے تو فرمایا کہ فَإِنَّ فِيهَا سِتُّ خِصَالٍ، جو صدقہ دینے والا ہوتا ہے اس کے لیے 6 خوبیاں ہیں، اسے 6 بشارتیں ملتی ہیں، اس کے لیے 6 نعمتیں ملتی ہیں۔ صدقہ دینے کی برکت سے اس کی زندگی میں 6 برکتیں آتی ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ فرمائے فَإِنَّ فِيهَا سِتُّ خِصَالٍ، صدقہ دینے سے 6 برکتیں ملتی ہیں، ثلاثۃ فی الدنیا وثلاثۃ فی الآخرہ، 3 برکتیں دنیا میں اور 3 برکتیں آخرت میں ملتی ہیں۔ فَأَمَّا الَّتِي فِي الدُّنْيَا، دنیا میں صدقہ دینے سے جو برکتیں ملتی ہیں، فرمایا فَتَزِيدُ فِي الرِّزْقِ، جو شخص دنیا میں صدقہ خیرات و زکوٰۃ نکالنے والا ہوتا ہے اس کی روزی میں اللہ رب العزت اضافہ فرماتا ہے۔ وَتُكْسِرُ الْمَالِ، اور جو شخص صدقہ و خیرات نکالنے والا ہوتا ہے اللہ اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ 2 وَتُعَمِّرُ الدِّيَارِ، اور جو شخص صدقہ و زکوٰۃ نکالنے والا ہوتا ہے تو صدقہ و زکوٰۃ کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ زمینوں میں خیر و عافیت ڈالتا ہے، شہر آباد ہو جاتے ہیں۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ صدقہ و خیرات دینے کی وجہ سے جب اہل تک اس کا مال خود بخود پہنچ جائے تو کسی کو چوری کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی کو چھینا جھپٹی کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی کو ڈاکہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی کو ہیرا پھیری کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جب یہ سارے کام نہیں ہوں گے تو شہر میں امن و سلامتی آئے گی اور شہر آباد ہو جائیں گے۔ تو اس کا مال کار کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ تم صدقہ و خیرات نکالو اور نکالنے کے بعد اس کے اہل تک پہنچاؤ، تو اس کی برکت یہ ہوگی، پہلی برکت دنیا میں یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اضافہ کر دے گا، دوسری برکت یہ ہوگی تمہارے دسترخوان میں اللہ وسعتیں دے دے گا، اور تیسری برکت یہ ہوگی کہ جب شہر کے لوگ صدقہ و خیرات و زکوٰۃ نکالنے کے عادی ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس شہر کو آباد کر دے گا۔ وَتُعَمِّرُ الدِّيَارِ، صدقہ و خیرات کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ شہروں کو آباد کر دیتا ہے، شہروں میں آباد کاری ہوتی ہے، مطلب یہ ہے شہر بھی امن و سکون میں ہو جاتا ہے، شہر میں رہنے والے بھی امن و سکون میں ہو جاتے ہیں۔
تین برکتیں دنیا کی اور پھر آخرت کی برکت. وَأَمَّا الَّتِي فِي الْآخِرَةِ، امام راضی فرماتے ہیں صدقہ و خیرات و زکوٰۃ دینے کی آخرت میں جو تین برکتیں ہیں ان میں سے پہلی برکت ہے فَتَسْتُرُ الْعَوْرَةَ. صدقہ و خیرات دینے والا جب قیامت کے دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپا لے گا، اس کے عیبوں کو چھپا لے گا. اور اصل چیز تو یہی ہے کہ کوئی شخص کتنا ہی گناہگار ہو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیب چھپا لے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے امید دلانے کے لیے اپنے ناموں میں ایک نام رکھا ہے ستار. ستار کا مطلب ہی ہوتا ہے عیب چھپانے والا. ہر ایک کو چاہیے اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی دعا کریں کہ دنیا میں کیسے ہی گزران ہو جائے لیکن آخرت میں جب رب کی بارگاہ میں انسان پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو پردہ ڈال دے. اب اس کے لیے دعا کرنی ہے اور عمل کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ آخرت میں رب عز و جل وہ ستار و غفار رحمان و رحیم اس کے عیب چھپائے، اسے چاہیے دنیا میں لوگوں کے عیب چھپائے. جب بندہ دنیا میں لوگوں کے عیب چھپائے گا قیامت میں رب کا وعدہ ہے کہ رب اس کے عیب چھپائے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے. تو سب سے پہلا فائدہ صدقہ و زکوٰۃ دینے کا آخرت میں یہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپائے گا. دوسرا فائدہ وَتَصِيرُ ذِلًّا فَوْقَ الرَّأْسِ. جو صدقہ و زکوٰۃ و خیرات دینے والا ہوگا قیامت کے دن ہر ایک بے سائے کے ہوگا، ہر ایک محشر کی گرمی میں ہوگا. جو صدقہ و زکوٰۃ و خیرات دینے والا ہے رب کے عرش کا سایہ اس کے سر پر سایہ فگن ہوگا. وہ سائے میں ہوگا، وہ چھاؤں میں ہوگا، وہ دھوپ میں نہیں ہوگا. دو فائدے، دو برکتیں. تیسری برکت وَتَكُونُ سِتْرًا فِي النَّارِ. جو صدقہ و زکوٰۃ و خیرات دینے والا ہوگا تو یہ تمام تر مال قیامت کے دن اس کے اور دوزخ کے درمیان میں آڑ بن جائیں گے، حتیٰ کہ یہ تمام تر اعمال صالحہ اسے دوزخ میں جانے سے روک دیں گے اور وہ جنت میں چلا جائے گا. تو کتنی برکتیں ہیں کہ جو شخص زکوٰۃ نکالنے والا ہوتا ہے اس کی یہ برکتیں بھی آ گئیں. اور اسی میں ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاکیزگی. یعنی جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے اس کا مال پاکیزہ ہو جاتا ہے. ایک معنی ہوا اس کا. دوسرا معنی یعنی پاکیزگی کا، پاکیزہ ہونے کا دوسرا معنی یہ ہے، ایک معنی تو یہ ہے زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جو شخص زکوٰۃ نکالنے والا ہوتا ہے اس کے تمام تر مال پاکیزہ ہو جاتے ہیں. پاکیزہ ہونے کا معنی یہ ہے اس کے مال میں نظر نہیں لگتی، اس کے مال کو کوئی چوری نہیں کر سکتا، اس کا مال ہلاک نہیں ہو سکتا. ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کی غلاظت و گندگی سے اس کا مال پاک ہو جاتا ہے. اس وجہ سے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہیں، ایک معنی. دوسرا معنی اس کا یہ ہے زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جو شخص زکوٰۃ نکال رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر و باطن کو پاک کر دیتا ہے. ظاہر کو ایسا پاک کرتا ہے کہ اس کا ظاہر پاکیزہ ہوتا ہے اور باطن کو ایسا پاک کرتا ہے کہ زکوٰۃ نکالنے کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے دل سے حب جاہ، حب مال نکال دیتا ہے. اللہ اس کے دل سے بخالت کو نکال دیتا ہے، کنجوسی کو نکال دیتا ہے اور اس کا دل ایسا صاف کر دیتا ہے کہ اس کے دل میں سوائے سخاوت کے کوئی چیز نہیں رہتی. مطلب یہ ہے زکوٰۃ کا تعلق، زکوٰۃ کی نسبت اگر مال سے کی جائے مال بھی پاک ہوتا ہے، اور اگر زکوٰۃ کی نسبت صاحب مال سے کی جائے تو زکوٰۃ کی ایسی طاقت ہے کہ زکوٰۃ نکالنے والا زکوٰۃ کی رقم صاحب مال کو بھی پاک کر دیتا ہے. اس کا ظاہر و باطن پاک ستھرا مزکا اور مصفہ ہو جاتا ہے. اس معنی کے لحاظ سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. چنانچہ امام مسند نے اپنی حدیث میں اس حدیث کو روایت کیا
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اتا رجل من تمیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال. بنو تمیم کا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سراپا اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ذو مال کثیر. یا رسول اللہ میرے پاس بڑا مال ہے، بہت مال ہے. وضو اہل و سالن وضو اہل و مالن، اور مال بھی بہت ہے اور میں عیالدار بھی بہت ہوں، یعنی میرا خاندان بھی بہت بڑا ہے. وحاضرتن، میرے پاس مال بھی بہت ہے اور خاندان بھی بہت بڑا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے گھر مہمانوں کی آمد و رفت بھی بہت ہوتی ہے، یعنی اپنے خاندان والوں کو بھی دیتا ہوں، کوئی آ جائے اسے بھی دیتا ہوں، مہمان آ جائے تو اس کی خاطر بھی اچھے انداز میں کرتا ہوں. یا رسول اللہ کیا میرا یہ عمل درست ہے یا مجھے اور بھی کچھ کرنا چاہیے؟ وہ یہ پوچھ رہے ہیں. اللہ کرے ہمارے لوگوں میں بھی یہ شعور آ جائے کہ اپنے مال کے بارے میں بھی پوچھا کریں. اب تو لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر میں نے کسی سے کہہ دیا میرے پاس بڑا مال ہے تو کہیں خدا نخواستہ کوئی ایسا ویسا حادثہ نہ ہو جائے، تو لوگ ڈرتے ہیں. اب تو امام سے بھی بولتے نہیں، صرف پوچھتے ہیں کہ میرے پاس مجھے کتنی زکوٰۃ دینی ہے. تو جب امام صاحب پوچھتے ہیں آپ کے پاس مال کتنا ہے تو منہ خاموش ہے، زبان خاموش ہے. تو پھر اس کا دوسرا بھی حل ہم بتا دیتے ہیں، وہ انشاءاللہ کل بتائیں گے، آج کا یہ موضوع نہیں ہے. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ صحابی حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس بڑا مال ہے. اس لیے کہ جب ظاہر صاف ہونا، دل میں کوئی میل نہ ہو تو بتانے میں کیا ہے. ہم نے کوئی چوری کر کے یا بے ایمانی کر کے ہیرا پھیری کر کے مال تھوڑی جمع کیے ہیں، اللہ کے فضل سے محنت کی ہے، مال جمع کیا ہے، تو بتانے میں کیا حرج ہے. اگر آپ اپنے مال میں سے صحیح طور پر ٹیکس دیتے ہیں، اگر آپ صحیح طور پر مال میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال دیے، سارے مال رب کے حصار میں آ گئے، اب کوئی آپ کا مال نہ چوری کر سکتا ہے نہ ہیرا پھیری کر سکتا ہے. جب تک یہ یقین نہ ہوگا اس وقت تک ایمان کامل نہ ہوگا. اس لیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو حاضر خدمت ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس مال بھی بہت ہے، عیالدار بھی ہوں، مہمان بھی آتے جاتے رہتے ہیں، ان کے لیے بھی وسعتیں ہیں، ان کے لیے بھی دسترخوان وسیع رکھتا ہوں، کیا میرا یہ کام صحیح ہے؟ فاخبرنی کیف اصنع، اب آپ مجھے بتائیں کہ میں اپنے مال میں سے کیا کروں، کیا یہ میرا عمل ٹھیک ہے یا مزید اور بھی اس میں کچھ مجھے اصلاح کرنے کی مجھے اصلاح کی ضرورت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرنی کیف اصنع وکیف انفق، یا رسول اللہ مجھے بتائیے میں اپنے مال کے ساتھ کیا کروں اور کیسے خرچ کروں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تخرج الزکوٰۃ من مالک فإنها طہرۃ تطہرک، اپنے مال میں سے سب سے پہلے زکوٰۃ نکالو، اس لیے کہ جب تم زکوٰۃ نکالو گے طہرتن، یہ تمہارے مال کو بھی پاک کرے گا، وہ تطہرک، اور تمہاری ذات کو بھی پاک کرے گا. ایک ہی لفظ میں دونوں معنی آ گئے کہ زکوٰۃ کا معنی یا تو مال کو پاک کرنا ہے یا صاحب مال کو پاک کرنا ہے. اور اس حدیث میں رسول اللہ نے دونوں بتا دیے کہ زکوٰۃ کا معنی مال کو بھی پاک کرنا ہوتا ہے، صاحب مال اور زکوٰۃ والے کو بھی پاک کرنا ہوتا ہے. پھر آپ نے فرمایا وَتَصِلُ أَقْرَبَاءَكَ، اور دوسرا زکوٰۃ نکالنے کے بعد دوسرا کام اپنے مال سے یہ کرو کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. انہیں دیکھو کہ کوئی ضرورت مند ہے تو ان کی خیر خواہی کرو. یہ نہ سمجھو کہ میں نے اپنی محنت سے مال کمایا ہے میں اسے کیوں دوں، یہ سب رب کا فضل ہے. رب چاہے ایک لمحے میں غریب سے امیر کر دے، رب چاہے ایک لمحے میں امیر سے غریب کر دے. کسی کا کچھ بھی نہیں ہے اس دنیا میں، ہم بہت کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہی رب ہے کبھی ظالم کو مظلوم بنا دیتا ہے، کبھی مظلوم کو ظالم بنا دیتا ہے، کبھی قیدی کو آزاد بنا دیتا ہے، کبھی آزاد کو قیدی بنا دیتا ہے. تلک الایام نداولها بین الناس، یہی شب و روز ہیں لوگوں کے درمیان ہم پھیرتے رہتے ہیں. سمجھ والوں کے لیے بہت سمجھ کی بات ہے.
تو فرمایا کہ اپنے اقربا یعنی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ ہمارے ہاں تو ہوتا یہ ہے کہ اگر خاندان میں کوئی امیر و کبیر ہو گیا، مالدار ہو گیا، تو پھر وہ اپنے خاندان والوں سے کٹ کے رہتا ہے کہ کہیں کوئی اس سے ادھار نہ مانگ لے، کہیں کوئی اس سے اپنا غم نہ بیان کر لے۔ بھائی اپنے اپنوں کے سامنے غم بیان نہ کریں تو کس کے سامنے کریں گے؟ یہ تو تمہیں حیا ہونی چاہیے۔ امام غزالی نے لکھا، سفیان ثوری رحمہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا ایک دوست آیا، سوال کیا، بڑا رونے لگا، تو آپ نے اپنے گھر سے اس نے جو سوال کیا وہ رقم آپ نے دی۔ جب وہ چلا گیا سفیان ثوری رونے لگے، تو آپ کی باندی نے پوچھا، آپ نے تو اس کے ساتھ خیر خواہی کر دی، اب کس افسوس کا رونا ہے؟ فرمایا مجھے افسوس یہ ہے، میرا دوست تھا، اسے یہ ضرورت پڑی کہ اس نے مجھ سے سوال کیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی ضرورت بغیر مانگے مجھے معلوم ہو جائے، مجھے چاہیے تھا کہ میں بغیر مانگے اس کی ضرورت کو پہچان جاتا، اور میں بغیر مانگے بغیر طلب کیے اس کی ضروریات کی تسکین کرتا، میں اچھا دوست ثابت نہ ہوا۔ جب سفیان ثوری اس قدر رو رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے اور رونا چاہیے جو امیر و کبیر مالدار ہونے کے باوجود ان کے اپنے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اسے سوچنا چاہیے کہ وہ رب کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا جب رب پوچھے گا یہ میرا فضل تھا، میں نے تمہیں دیا، جس طرح میں نے تمہیں اپنا فضل دیا تم نے اپنے بھائیوں کو کیوں نہ دیا؟ تم نے اپنے بھائی کا ہاتھ کیوں نہ تھاما کہ وہ بھی تمہارے مقابلے میں آ جاتا، وہ بھی تمہاری طرح خوشحال ہو جاتا؟ تمہاری بہنیں در در کی ٹھوکریں کھا رہی تھیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر، تم نے اپنی بہنوں کا خیال کیوں نہ کیا؟ تم نے ان کا ہاتھ کیوں نہ تھاما؟ کیا تمہاری ان سے رشتہ داری نہ تھی؟ تم نے پیسوں کو رشتہ داریوں سے تولا ہے۔ اصل بات احساس کی ہوتی ہے، اگر احساس ہو جائے دوری رشتے بھی قریب ہیں، اور اگر احساس نہ ہو تو سگا خون بھی دوری ہو جاتا ہے۔ سگے خون کی رشتہ داری بھی دوری کی رشتہ داری میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، بندہ نہ کچھ لے کر آیا ہے نہ ہی کچھ لے کر جائے گا۔ ادھر آنکھیں بند ہو جائیں تمہارے اپنے پہنے ہوئے خوبصورت کپڑے بھی لوگ اتار دیں گے، اور ادھر تمہاری لاش پڑی ہوگی، تمہاری اولاد تمہاری دولت کے حوالے سے لڑائی کر رہی ہوگی، جھگڑے کر رہی ہوگی، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ جب تک آنکھیں کھلی ہیں اپنے لیے مال جمع کر لو، اور اپنے لیے مال جمع کرنا یہ ہے کہ جس قدر ہو سکے رب کے حوالے کرو۔ یہی تو قرآن مجید میں ہے کہ تم جو مال غریب کو دیتے ہو وہ غریب کے ہاتھ میں نہیں جاتا، وہ رب کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ اس پر ہم آئندہ بھی گفتگو کریں گے۔ فرمایا اپنے گھر والوں کا خیال کرو، سب سے پہلے زکوٰۃ ادا کرو، یہ تمہارے مال کی طہارت بھی ہے اور تمہاری ذات کی طہارت بھی ہے، اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کا، قریبی رشتہ داروں کا خیال کرو۔ اور پھر فرمایا وَتَعْرِفُ حَقَّ الْمِسْكِينِ وَالْجَارِ وَالسَّائِلِ، اور فرمایا تمہارے لیے لازم ہے مسکینوں کا حق بھی پہچانو، پڑوسیوں کا حق بھی پہچانو، اور جو سائل تمہارے پاس سوال لے کر آئیں، جو مانگنے والے آئیں، ان کے حق کا بھی خیال کرنا ضروری ہے۔ حق للسائل والمحروم، تم اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال کر دیتے ہو، تم اپنے مال میں سے صدقہ نکال کر کسی کو دیتے ہو، تو تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے سائل پر احسان کیا، ضرورت مند پر احسان کیا۔ قرآن مجید کہتا ہے یہ احسان تم نے نہیں کیا، بلکہ تمہارے مال میں اس کا حق تھا، تم نے اس کا حق اسے ادا کیا ہے۔ حق للسائل والمحروم وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، فرمایا نیک لوگ وہ ہیں جن کے مال میں سائل اور محروموں کا حق ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا مال جو تم زکوٰۃ کی صورت میں نکالتے ہو تمہارے مال کو بھی پاک کرتا ہے اور تمہاری ذات کو بھی پاک کرتا ہے۔ گفتگو مزید بھی اور آگے ہے، تھوڑی سی اور گفتگو ہے۔ دو معنی ہو گیا، ایک معنی یہ ہے، زکوٰۃ کا ایک معنی ہے
پاکیزگی یا پاکیزگی حاصل کرنا یا پاکیزہ ہونا، اس معنی کے لحاظ سے اگر طہارت کی نسبت مال کی طرف کی جائے تو زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس وجہ سے کہتے ہیں جس مال میں سے زکوٰۃ نکال دیا جائے تو بقیہ مال پاک ہو جاتے ہیں، اور اگر زکوٰۃ کی نسبت صاحب مال کی طرف کی جائے تو معنی یہ ہوگا جو زکوٰۃ نکالنے والا ہوتا ہے اللہ اس کے ظاہر و باطن کو پاک کر دیتا ہے، اس کے دل سے حب دنیا حب جاہ نکال دیتا ہے، بخل اور تنگ دستی کا خوف اس کے دل سے نکال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سخاوت انڈیل کر ڈال دیتا ہے۔ ایک معنی ہو گیا۔ دوسرا معنی ہے زکوٰۃ کا دوسرا معنی ہے بڑھنا، زیادہ ہونا۔ اس معنی کے لحاظ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مختصراً یہ سمجھ جائیے کہ رسول اللہ، امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا 3 کام ایسے ہیں جس پر میں قسم کھا سکتا ہوں، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا 3 کام ایسے ہیں جس پر میں قسم کھا سکتا ہوں۔ پہلا کام، جو شخص اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتا ہے اس کے مال میں کمی نہیں آئے گی، اس کے مال میں اضافہ ہی ہوگا۔ اور فرمایا دوسرا کام، جو شخص اللہ کے لیے انکساری کرے، سر جھکائے، اللہ تعالیٰ اس کے سر کو سر بلند ہی رکھے گا۔ اور تیسرا کام فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، درگزر کر دے، اللہ دنیا و آخرت میں اسے عزت دار کر دے گا۔ فرمایا یہ 3 کام ایسے ہیں جس پر میں قسم کھا سکتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں سب سے پہلے آپ نے فرمایا جو زکوٰۃ اور صدقات نکالتا ہے ہرگز یہ گمان نہ کرے کہ اس کی جیب خالی ہو رہی ہے، اس کی جیب خالی نہیں ہو رہی بلکہ بھر رہی ہے۔ بالکل اس کی مثال مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے اس انداز میں دی۔ آپ نے فرمایا جو کھیتی کر رہا ہوتا ہے وہ خشک زمین میں پوری بوری خالی کر دیتا ہے، گندم کی بوری، اناج کی بوری کھیت میں خشک زمین میں پھینک رہا ہوتا ہے، تو کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کہے کہ اس کی گندم کی بوری خالی ہو رہی ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ چند مہینوں بعد اس نے 1 بوری زمین میں خالی کی ہے، سینکڑوں بوریاں دوبارہ آ جائیں گی۔ فرمائے بالکل اسی طرح جو شخص اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہے وہ کبھی گمان نہ کرے، کبھی خیال بھی نہ کرے کہ اس کی جیب خالی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، وہ اس کی جیب اس سے کئی گنا زیادہ پیسوں سے بھر دے گا۔ لہذا زکوٰۃ کے یہ معنی بیان کر دیے گئے۔ اب اس کی اہمیت کے حوالے سے یہ دوسرا فائدہ ہے، ابھی ایک خلاصہ بھی ہے ہمارے پاس، انتہائی اختصار کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کو سمیٹیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے اور زکوٰۃ کا منکر کیا ہے۔ 2 لفظوں میں سمجھ جائیے، زکوٰۃ کا ذکر اور زکوٰۃ کی فرضیت قرآن مجید سے ثابت ہے، لہذا جس طرح نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے ویسے ہی زکوٰۃ کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بہت سے ایسے لوگ ہوئے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف علم جہاد بلند فرمایا، لوگوں کو جمع کیا، صحابہ کرام کو جمع کیا، ایک لشکر تیار کیا۔ جب آپ جانے لگے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آ گئے، عرض کرنے لگے امیر المومنین آپ کن کے خلاف علم جہاد بلند کر رہے ہیں؟ یہ نماز پڑھنے والے ہیں، ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا اللہ کی عزت و جلال کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا مجھ پر واجب ہے میں اس کے ساتھ قتال کروں، مجھ پر واجب ہے کہ میں اس کے خلاف علم جہاد بلند کروں، اس لیے کہ جس رب نے اپنی کتاب میں نماز کو فرض قرار دیا ہے اسی رب نے اپنی کتاب میں زکوٰۃ کو بھی فرض قرار دیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ سنا تو کہتے ہیں صدیق اکبر نے جب نماز اور زکوٰۃ کی ایسی ڈیفینیشن کی، فرمایا اللہ نے ان کی بات سے میرا سینہ بھی کھول دیا اور میرے دل سے یہ آواز آئی کہ بے شک صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنا جو قدم اٹھایا ہے یہ بالکل حق بجانب قدم اٹھایا ہے۔ تو زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے، اس کا یہ شرعی حکم ہے۔ اور اب زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے، زکوٰۃ کے حوالے سے ایک بات اور سماعت فرما لیجئے کہ سن ہجری 2 میں زکوٰۃ کی فرضیت ہے، یعنی روزے کی فرضیت بعد میں ہے، زکوٰۃ کی فرضیت پہلے ہے۔ اب اس کی تعریف اور اس کی اہمیت کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں کے ساتھ بیان کیا ہے۔
اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے۔ ابھی جب ہم مثال دیں گے آپ بالکل چٹکیوں میں سمجھتے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، دونوں کی اطاعت کو ایک ساتھ بیان کیا۔ کیا معنی ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص اللہ کی اطاعت کا دعویٰ کرے لیکن اللہ کے رسول کی اطاعت کا منکر ہو جائے، وہ صاحب ایمان نہیں، اور کوئی شخص اللہ کے رسول کی اطاعت کا تو دعویٰ کرے، اللہ کی اطاعت کا دعویٰ نہ کرے، وہ بھی صاحب ایمان نہیں ہے۔ دونوں کی اطاعت ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ کامل الایمان وہی شخص ہوگا جو اللہ کی اطاعت بھی کرے اور اللہ کے رسول کی اطاعت بھی کرے، اس وقت کامل الایمان ہوگا۔ اس کا دوسرا رخ یہ ہے، اگر کوئی شخص اللہ کی اطاعت کرے، رسول اللہ کی اطاعت کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص رسول اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی اطاعت کا انکار ہی کر دے، تب بھی وہ کافر ہو جائے گا۔ یعنی اطاعت نہ کرے تو کامل الایمان نہیں ہوگا، اور اگر اطاعت کا انکار کر دے تو اگر اطاعت نہ کرے کامل الاعمال نہیں ہوگا، اور اگر اطاعت کا انکار کر دے کامل الایمان نہیں ہوگا۔ انکار کرنا تو الگ چیز ہے نا۔ تو ان دونوں کو ایک ساتھ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ سننے والے قیامت تک ان دونوں اطاعتوں کی فضیلت کو جانے اور اہمیت کو جانے۔ اس وجہ سے اللہ نے ایک مقام نہیں ہے، کئی مقامات پر فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ایک، اور دوسری جگہ فرمایا، دوسرے مقام فرمایا انشکر لی ولی والدیک، اے میرے بندو میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ دونوں کے شکر کو ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ کیا معنی ہوا؟ اگر کوئی شخص اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے لیکن والدین کی نافرمانی کرے، کامل الایمان نہیں، کامل الاعمال نہیں۔ اگر کوئی شخص والدین کی فرما برداری کرے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے، کامل الایمان نہیں، کامل الاعمال نہیں۔ کامل الایمان اور کامل الاعمال وہی شخص ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بھی ہدیہ تشکر پیش کرے اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرے کہ جب میں ناتواں تھا تو میرے والدین نے میرے ساتھ شفقت کی، اور اللہ نے فرمایا والدین کے ساتھ شکر کا طریقہ یہ ہے قُل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ میرے بندو ہمیشہ والدین کے لیے دعا کیا کرو کہ اے رب میرے والدین پر رحم فرما جس طرح بچپنے کے عالم میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا۔ جب میں بالکل ناتواں تھا اس وقت میرے والدین نے مجھ پر رحم کیا۔ تو ان دونوں کے شکر کو ایک ساتھ بیان کیا، اور سورہ لقمان میں فرمایا انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو۔ دونوں کے شکر کو ایک ساتھ بیان کرنا بتاتا ہے کہ ان دونوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے کسی ایک کا انکار کیا جائے کامل الایمان بھی نہیں، کامل الاعمال بھی نہیں۔ دو چیزیں۔ تیسری چیز فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ان دونوں کو بھی ایک ساتھ بیان کیا۔ کیا معنی ہوا؟ کوئی شخص نماز پڑھنے والا ہو زکوٰۃ دینے والا نہ ہو، کامل الاعمال نہیں۔ کوئی شخص زکوٰۃ دینے والا ہو نماز پڑھنے والا نہ ہو، کامل الاعمال نہیں۔ کوئی شخص نماز کا اقرار کرنے والا ہو اور زکوٰۃ کا انکار کرنے والا ہو، کامل الایمان نہیں۔ کوئی شخص زکوٰۃ کا اقرار کرنے والا ہو نماز کا انکار کرنے والا ہو، کامل الایمان نہیں۔ کامل الاعمال اور کامل الاعمال کے لیے ضروری ہے کہ بندہ نماز کا بھی اہتمام کرے، نماز کا بھی اقرار کرے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی اہتمام کرے اور زکوٰۃ کی فرضیت کا اقرار بھی کرے۔ اس وجہ سے دونوں کو بیان کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک مقام پر نہیں کئی مقامات پر اسے اس وجہ سے بیان کیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کس قدر زیادہ ہے اور زکوٰۃ کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے۔ اب ایک بات رہتی ہے کہ زکوٰۃ کی فضیلت کیا ہے۔ اس حوالے سے ایک چھوٹی سی حدیث سماعت کر لیجئے، پھر اس کے بعد اپنی گفتگو کو ہم سمیٹ رہے ہیں۔ امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پرانے زمانے میں ایک شخص کسی وادی سے گزر رہا تھا، سخت دھوپ میں کسی وادی سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کے سر پر بادل کا سایہ آیا۔
ایک ٹھنڈا بادل اس کے سر پر آیا. وہ سمجھنے لگا کہ یہ بادل برسے گا. جیسے سخت دھوپ میں اگر ٹھنڈا بادل آ جائے ہم بھی امید کرنے لگتے ہیں کہ بادل برسے گا. ویسے ہی وہ مسافر تھا، تو جیسے ہی ٹھنڈا بادل اس کے سر پر آیا، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی، تو وہ سمجھا کہ اب بادل برسے گا. اچانک بادل سے آواز آئی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے بادل فلاں شخص کے باغ کے قریب جا کر برس جا. جب یہ آواز آئی وہ بادل اسی باغ کی طرف چلا. اب یہ تو مسافر تھا، اسے معلوم نہیں کہ فلاں شخص کون ہے. اب اس تک کیسے پہنچے؟ کہا کہ پہنچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، بادل کے پیچھے پیچھے چلو، جہاں بادل برسے گا تو وہیں قریب قریب میں ہی وہ شخص ہوگا. تو کہتے ہیں کہ بادل چلا اور چلتے ہوئے ایک اونچے ٹیلے تک پہنچا، ایک پہاڑ پر پہنچا، اور پورے کا پورا پانی بادل کے اندر جو تھا بارش کی شکل میں اس پہاڑ پر گرتا ہے، اور گرنے کے بعد ایک نالی کی صورت میں چلتا ہے. ایک نالی کی صورت میں سارا پانی چلتا چلا جاتا ہے. اب وہ شخص جو تھا، جو دور سے اس بادل کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا، اب اس نے دیکھا بادل تو خالی ہو گیا، بادل برسا کر چلا گیا، لیکن اس کے جتنے پانی تھے وہ نالیوں کی صورت میں ایک ہی جگہ چل رہے ہیں. اب وہ چلا اس کے پیچھے پیچھے، کچھ دور گیا تو اس نے دیکھا ایک باغ ہے، اور باغ کا مالی ہاتھ میں پھاوڑا اور بیلچا لیے پانی کے انتظار میں نالی بنا رہا ہے. اسے اتنا یقین ہے کہ اگرچہ ظاہری اسباب و قرائن کچھ بھی نہیں، لیکن میرا رب میرے باغ کو سیراب کرے گا. وہ پہلے سے بیلچے لیے ہوئے، پھاوڑا لیے ہوئے نالیوں کو سمیٹ رہا ہے کہ پانی یہاں سے یہاں جائے، یہاں سے یہاں جائے. تھوڑا ہی وقت گزرتا ہے، ان نالیوں میں پانی آتا ہے، اور اس نے تو پہلے ہی اہتمام کیا ہوا تھا. اس نالیوں سے پانی آتے ہوئے باغ کے اندر جتنی نالیاں موجود ہیں تمام نالیوں میں پانی چلا جاتا ہے، اور ایک ہی چشم زدن میں پورا باغ سیراب ہو جاتا ہے. حیرت کی بات، عام طور پر تو ایسا ہوتا نہیں، یہ غیر معمولی بات ہے. وہ شخص تو پیچھے پیچھے ہی تھا. جب اس نے سارا منظر دیکھ لیا، اس شخص کے پاس آیا اور اس نے پوچھا، اے اللہ کے بندے تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم کیوں پوچھتے ہو؟ اس نے کہا کہ تمہیں بتانے سے کوئی دقت تو نہیں ہے، کوئی تمہارے لیے نقصان کا باعث نہیں ہوگا، تم بتاؤ تمہارا نام کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس نے اپنا نام بتایا. تو وہ شخص جس نے نام پوچھا تو اس نے کہا اللہ اکبر. تو کہا تم اللہ اکبر کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا میں نے بادل سے تمہارا ہی نام سنا تھا، کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ فلاں کے بادل کو، فلاں کے کھیت کو، فلاں کے باغ کو سیراب کرو، وہ تمہارا ہی نام لے رہا تھا. رسول اللہ نے اس کا نام نہ لیا، حالانکہ آپ جانتے ہیں اس وجہ سے نیکیوں کو چھپانا بھی تو ضروری ہے نا، جو ہم نے پہلے بیان کیا. ورنہ آپ نے اتنا کچھ بتا تو یا تو آپ اس کا نام بھی بتا دیتے، لیکن نام بتا دیتے تو اس کی نیکی میں ہو سکتا ہے کہ کچھ کمی آ جائے. اس وجہ سے یہ سوچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام نہیں بتایا. تو کہتے ہیں جب اس نے نام سن لیا تو پھر اس شخص نے کہا، اے اللہ کے بندے تم کیا کام کرتے ہو؟ تم نے ایسا کون سا عمل کیا ہے کہ پوری بستی، پوری زمین بے آب ہے، اور اللہ نے ایک بادل کو بھیجا جو پانی سے لبریز ہے، اور وہ بادل جب برستا ہے تو پورے کا پورا پانی تمہارے باغ میں ہی آتا ہے، کہیں ادھر ادھر نہیں جاتا، ایسا تم کیا کام کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرا ایسا تو کوئی کام نہیں ہے. اب یہاں سے معلوم ہوا، پہلے تو رسول اللہ نے نام نہیں بتایا، جس سے معلوم ہوا کہ کسی کا کوئی خاص عمل ہو تو اسے چھپانا چاہیے، لیکن جب اس نے پوچھا تو اس بندے نے بتایا. تو یہاں سے معلوم ہوا کہ اگر بتانے والے کو یقین ہو جائے کہ میرے نیک عمل کے بتانے سے دوسرا بندہ بھی ترغیب میں آئے گا تو بتا بھی دینا چاہیے، جس کو ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے کل. تو اس شخص نے کہا کہ میرا ایسا کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، ہاں یہ ہے کہ جب میں باغ کو پانی دیتا ہوں، سیراب کرتا ہوں، جب باغ میں پھل لگ جائیں تو اس کے 3 حصے کرتا ہوں. پہلے حصے کو میں اپنے گھر والوں کے لیے رکھتا ہوں، دوسرے حصے کو میں دوبارہ باغ میں پھول پتیاں ڈالنے کے لیے، باغ میں بیج ڈالنے کے لیے ان پیسوں کو بیچ دیتا ہوں، ان پھلوں کو بیچتا ہوں، اس میں سے بیج وغیرہ جو باغ میں استعمال ہونے والے اسباب و ذرائع ہیں وہ خرید لیتا ہوں، اور باغ کا ایک حصہ اپنے استعمال کے لیے رکھ لیتا ہوں، باقی جو تیسرا حصہ بچتا ہے وہ غریبوں میں صدقہ و خیرات کر دیتا ہوں. تو اس شخص نے کہا بس تمہارا یہی عمل ہے؟
تم اس عمل کو معمولی نہ سمجھنا، تم نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی کی، اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ نکالا، رب اس قدر راضی ہوا ہے کہ کسی اور کی زمین سیراب نہیں ہے، تمہاری زمین سیراب ہے۔ بس یقین کر لو، اگر تم زکوٰۃ دینے والے ہوگے، اگر تم اللہ کی راہ میں دینے والے ہوگے، ہو سکتا ہے کہ اور لوگ مصیبتوں میں ہوں، لیکن صدقہ و خیرات کی برکت سے اللہ تمہاری ذات کو بھی سیراب رکھے گا، تمہارے گھروں کو بھی سیراب رکھے گا۔ بس میرا پیغام مل گیا۔ لہذا آج کے درس میں میرا پیغام یہی ہے کہ اپنی ذات سے بخالت کو نکالیے، کنجوسی کو نکالیے، صدقہ و خیرات و زکوٰۃ کا اہتمام کیجیے۔ کثیر ایسے لوگ ہیں جو صاحب مال ہونے کے باوجود زکوٰۃ نکالتے نہیں ہیں، ہاں دل کے اطمینان کے لیے اپنے اندازے سے کچھ نکال دیتے اور سمجھتے ہیں کہ میں نے زکوٰۃ نکال دی ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہر چیز ایک ضابطے کے تحت ہے، ایک شرط کے تحت ہے۔ جب ظہر کی فرض نماز 4 ہے تو آپ اندازے سے 2 پڑھ لیں گے تو قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ اللہ کی جانب سے فرض کی گئی رقم ہے اور اس کا نصاب خود رسول اللہ نے مرتب فرمایا ہے۔ لہذا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرائط اور ضوابط دیے ہیں، جو نصاب آپ نے مقرر فرمائے ہیں، صحیح بندہ زکوٰۃ نکالنے والا ہوگا وہی ہوگا جو ان شرائط کے ساتھ زکوٰۃ نکالتا ہے، ورنہ زکوٰۃ نکالنے والا اپنے اندازے سے زکوٰۃ نکالتا رہے تو اس کے زکوٰۃ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے جو ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ جب آپ زکوٰۃ و خیرات نکالیں تو ایک تو لمحہ ہوتا ہے، ایک پروسیس یہ ہے کہ زکوٰۃ و خیرات نکالیں، وہ نکال دیا۔ اب دوسرا مرحلہ ہوتا ہے اسے دینے کا، تو دینے میں ہم آگے بھی بیان کریں گے۔ مصارف زکوٰۃ کے عنوان سے الگ قرآن مجید نے پوری فہرست دیا ہے کہ آپ زکوٰۃ کی رقم کن کن کو دیں، اس پر ہم آئندہ کل گفتگو کریں گے۔ آج چلتے چلتے یہ سمجھ جائیے کہ سب سے پہلے آپ اپنوں کو دیکھیے، جن کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ ضرورت مند ہے، اسے دیجئے۔ ہم نے پہلے بھی کہا کہ پیشہ ور بھکاریوں کو ہرگز نہ دیجئے۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ ہر نماز میں نیا چہرہ نظر آتا ہے اور وہ کھڑا ہو کر لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہا ہوتا ہے، الگ الگ انداز میں الگ الگ پیتروں سے سوال کر رہا ہوتا ہے اور لوگوں کی جیبیں خالی کرنے کی کوششوں میں لگا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو فقط یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ انہیں نہ دیں، ایسے لوگوں کو اگر آپ دیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَيَحْرِمُ فِيهِ السُّؤَالَ وَيُكْرِهُ الْإِعْطَاءَ، فرمایا کہ مسجد کے اندر سوال کرنا حرام ہے اور اس سائل کو دینا بھی حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا جو ایسے سائل کو دے اسے چاہیے کہ کفارے میں مزید اور 70 روپے یا 700 اسی طرح سے آپ نے فرمایا وہ اللہ کی راہ میں ادا کرے تاکہ آپ سے جو گناہ ہو گیا ہے اس گناہ کا کفارہ ہو جائے۔ گناہ کیسے ہو گیا؟ گناہ ایسے ہو گیا، ایک تو مسجد کی حرمت پامال ہوئی، دوسری یہ ہے کہ یہ جو پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں یہ حقدار نہیں ہوتے، آپ انہیں دیتے رہتے ہیں تو محنت کرنے کی عادت ختم ہو جاتی ہے اور خود بخود ہاتھ پھیلانے کی عادت بن جاتی ہے۔ تو آپ تو اپنے انداز میں شفقت کر رہے ہوتے ہیں لیکن نہ چاہتے ہوئے نہ جانتے ہوئے آپ اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ خواہ اسے بھکاری بنا رہے ہوتے ہیں، محنت کرنے سے اسے پھیر رہے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے کہا گیا پیشہ ور بھکاریوں کو نہ دیں، ہاں اس وقت دینا ہے نا جب آپ کے پاس اتنا ہو کہ آپ اپنے پہچان کے لوگوں کو دے دیں، پھر بھی آپ کے پاس بچ جائے تو پھر باری آتی ہے بھکاریوں کو دینے کی۔ ابھی تو اس مہنگائی میں صورتحال یہ ہے کہ آپ جدھر نظر کریں وہیں ضرورت مند نظر آئیں گے۔ آپ کے اڑوس پڑوس کے لوگ، آپ کے جان پہچان کے لوگ جن کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ ضرورت مند ہے، تو جب یقین ہے تو ہم یقین کو چھوڑ کر شک کی طرف کیوں جائیں؟ جن کے بارے میں آپ کو یقین ہے انہیں دیجئے، اور پھر یہ جو دینی ادارے چل رہے ہیں انہیں دینا بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ یہ دینی ادارے انہی اموال سے ہی چلتے ہیں، کوئی دوسرا یا تیسرا
کوئی دوسرا یا تیسرا ذریعہ نہیں ہے جس کی وجہ سے دینی ادارے چلیں۔ یہ مسجد بیت المعظم، اس میں مدرسے کا اہتمام بھی ہے، ایک بڑا جامعہ ہے جس میں حفظ و ناظرہ کی کلاسیں چل رہی ہیں، 5 کلاسیں چل رہی ہیں، 5 اساتذہ کرام جو بچے ہیں انہیں پڑھا رہے ہیں، حفظ و ناظرہ کی کلاس ہے۔ کل ملا کر قریباً 400 سے اوپر طلباء یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی فیملی جس میں 10-20 افراد ہوں، یا چھوٹی سی فیملی جس میں 4-5 افراد ہوں، اس گھر کو چلانا مشکل ہوتا ہے، اتنا بڑا ادارہ چلانا کتنا مشکل ہوگا؟ تو یہ مشکلیں آسان کب ہوتی ہیں؟ جب اہل ثروت، اہل خیر، اہل مال تعاون کرتے ہیں۔ لہذا میری گزارش ہے، میرا پیغام ہے، میری اپیل ہے کہ اس ادارے کو آباد رکھیے۔ اس وجہ سے بہت سے ایسے ادارے بھی ہم نے دیکھے کہ کل تک وہ ادارہ بہت اچھے انداز میں چل رہا تھا، لیکن جب لوگوں نے اس جانب سے توجہ نہ کی تو آہستہ آہستہ اس کی کلاسیں کم ہوتی گئیں، درجات کم ہوتے گئے، بچے نکلتے چلے گئے۔ خدا نہ خواستہ ایسا نہ کریں، بلکہ ہر ممکن تعاون کریں۔ ہم نے پہلے بھی کہا ہم خیانت کرنے والے نہیں، اصول میں ہم نے پہلے بھی کہا آپ کے زکوٰۃ اور مال کے سب سے پہلے حقدار آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، انہیں دیجئے اور خاص طور پر پھر انہیں بھی دیجئے، اس لیے کہ زکوٰۃ کا مال یا صدقات کا مال آپ کس کو دیں گے؟ غریب محتاج کو دیں گے نا۔ تو یہ جو مدارس ہیں اکثر و بیشتر پڑھنے والے بچے غریب و محتاج ہی ہوتے ہیں۔ اللہ کے دین کا کام اگر آپ کے پیسوں سے، آپ کی رقم سے ہو رہا ہے تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب عز و جل ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلاۃ والسلام، سلام پڑھ لیجیے۔